بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج صحابہ کرام الخلفائے راشدین کے حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں۔ آ جاتے ہیں ہم اپنی بک ریڈنگ کی طرف۔ صفحہ نمبر آپ کو 77 یعنی 77 پیج نمبر پر آ جائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہی میں ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کے عزت دار اور مالدار لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا انسان تھے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ مکے سے ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ پہنچے تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینے میں پینے کا پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ کسی یہودی کا تھا۔ وہ پانی کو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شدید مشکل کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ابر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مہنگے داموں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کمائی۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً سونے کے 1000 دینار، 30 کلو چاندی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ 12 دن کم 12 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام میں شروع میں ہوتا تھا جو ان کے ساتھ ہی ایمان لائے۔ آپ مکے کے ایک امیر ترین اور بہت عزت دار شخص تھے، اسی لیے آپ بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو آپ کو غنی کے لقب سے بھی لوگ جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھے۔ آپ بہت شرم و حیا والے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرتے تھے، بہت لوگوں کی مدد فرماتے تھے، مسلمانوں کے لیے ہر کام کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی لیے جب مکے سے ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ پہنچے تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ظاہر پانی ایک ضرورت زندگی ہے، تو جو ہے وہاں پہ ایک پانی کا کنواں تھا جو کہ کسی یہودی کا تھا۔ وہ پانی کو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، اسی لیے جب بہت مشکل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ حضور پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں بہت مہنگا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کمائی۔ بچوں، آپ کو ایک بات میں اور بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر ہے کہ وہ زمین خریدی تھی اور انہوں نے وہاں پہ کرا تھا، ان کا اکاؤنٹ تھا، جو کہتے ہیں نا لوگ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے جو وہاں پر سلسلہ تھا تو ان کا اکاؤنٹ آج تک جو ہے سعودی عرب میں موجود ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک جو ہوتی ہے مینس ایک جنگ ہوتی ہے، جن جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت فرمائے انہیں غزوہ کہتے ہیں۔ تو تبوک ایک جنگ کا نام ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کری تھی، سونے کے دینار دیے تھے، چاندی دی، اونٹ دیے، گھوڑے دیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور آپ نے اپنی خلافت کے بہت اچھے طرح فرائض 12 دن کم 12 سال یعنی کہ 12 سال مکمل ہونے سے بس ایک دن کم تھا اور آپ نے جو ہے اپنی خلافت انجام دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی انہی خدمات سے متاثر ہو کر ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ اور یہ بات تو ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوا
تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ تو ہیں ہی جنتی، اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے زیادہ لگاؤ تھا کہ آپ ان کے عزیز ترین چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار اور توجہ سے پالا تھا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ خود لے لیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ غزوہ خیبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی انہی سے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ یعنی چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5 سال تک خلافت کا عہدہ سنبھالا اور ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ بہت قابل تھے، بہت ان کو نالج تھی، بہت علم والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہے پیارے بچے ان کے چچا زاد بھائی تھے جن کی پرورش کی تھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ان کے صاحبزادے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بہت لگاؤ کی وجہ سے ان کی ذمہ داری خود اٹھائی اور ان کو بھی ایک اچھی تربیت کے سانچے میں ڈھالا۔ آپ بہت بہادر تھے، بہت، جس کا مطلب ہے ان کو خطاب بھی یہی ملا تھا، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے ہی غزوہ خیبر ہوئی تھی ایک جنگ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم یعنی کہ جھنڈا آپ کو دیا اور مسلمانوں کو اس میں آپ کی طاقت اور جوش و خروش جو آپ کے اندر تھا، ایک طاقت تھی آپ کے اندر، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کی شادی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ تمام خلیفوں کے بعد اپنا آخری خلیفہ جو تھے وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے تھے، جنہوں نے تقریباً 5 سال تک خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ آج حصہ 2 میں ہم سوالات وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا سوال نمبر 7 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کے عزت دار اور مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہاں مکے کے جو ہے تھوڑا مس پرنٹ ہو گیا ہے تو آپ لکھیں گے مکے کے عزت دار اور مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نمبر 9، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا؟ غزوہ تبوک میں آپ نے تقریباً سونے کی 1000 دینار، 30 کلو چاندی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمانوں کے لیے پیش کیے۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بہادری کی وجہ سے کیا کہا جاتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کرنے کا وہی طریقہ ہے، آپ بک ریڈنگ کریں گے اور پھر ان کے جوابات تلاش کر کے لکھیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ خود بک ریڈنگ کریں اور آپ کے جوابات ڈھونڈیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ڈیش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ یہاں پہ وہ صاحبزادی کون تھی، ان کا نام آپ کو تحریر کرنا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ڈیش کو دیا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ڈیش سے شادی کی۔ نمبر 4، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
डैश लाए। नंबर 5, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत के फ़राइज़ डैश साल तक अंजाम दिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डैश ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। नंबर 7, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डैश को एक मजूसी के हाथों शहीद हुए। नंबर 8, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब डैश होने का एज़ाज़ हासिल है। नंबर 9, खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे आखिरी खलीफा यानी चौथे खलीफा थे। नंबर 10, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ तरीन चचा डैश के बेटे थे। प्यारे बच्चों, ये काम आप कंप्लीट करेंगे, खाली जगह बुक रीडिंग करेंगे और इसके जवाब तलाश करके लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ सबका काम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और कुछ बच्चों की भी मैंने कॉपियाँ भी, मुझे होता है कि नीट एंड क्लीन काम नहीं होता है, तो कोशिश करिएगा नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए सबकी। इसका जो है बहुत ख़ास ख्याल रखें। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी इतना अच्छा आपको रीडिंग करने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और फिर मार्क्स भी आप उतने ही गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, लेसन्स याद करना शुरू कर दीजिए ताकि जो भी लेसन आप कर रहे हैं वो आपको याद होता जाए। ओके, शुक्रिया।